بانی پی ٹی آئی نے انتہائی غیر سنجیدہ خواہش کا اظہار کرتے ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اوپن ٹرائل میں میڈیا کو بھی رسائی دی جائے، اس سے فائدہ ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ ایک عام شہری بھی جانتا ہے کہ ملٹری کورٹ مارشل کے کیا بنیادی تقاضے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے مطالبے کی خبر ابھی چل ہی رہی تھی کہ سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کون ہیں جو بتائیں فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں، اوپن ہی ہوگا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایسا مضحکہ خیز مطالبہ کرنے کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ فیض حمید عمران دور میں جس طرح ان کے لیے ہر طرح کے سیاسی، پارلیمانی، قانونی، عدالتی، صحافتی، خارجی اور معاشی معاملات میں سہولت کاری کرتے رہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم اس حد تک فیض یاب ہو رہے تھے کہ انہوں نے فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے آئی ایس آئی کو ہی کور ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے اس وقت کی عسکری قیادت نے مسترد کر دیا۔ اب فیض حمید کے خلاف کارروائی کے ساتھ ہی نیٹ ورک بھی بے نقاب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اہم گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اہم صحافتی ذرائع یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ججز اور صحافیوں کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ یہ پورا نیٹ ورک 6-7 سال سے عمران اور فیض کی سہولت کاری کے لیے کام کر رہا تھا۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بانی پی ٹی آئی ہر روز متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی وہ اسے فوج کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فیض ہمارا اثاثہ تھے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیض سے کوئی لینا دینا نہیں، اور آج عمران کے اندر کی تشویش، بے چینی اور دباؤ واضح طور پر باہر آ گیا جب انہوں نے فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا۔ کیا بانی پی ٹی آئی یہ سمجھ چکے ہیں کہ فیض حمید نے کورٹ مارشل کے سخت ضابطوں کے تحت سچائی اگل دی اور مطلوبہ ثبوت بھی فراہم کر دیے تو ان کے گرد ایسا گھیرا تنگ ہوگا جس میں گھر کر نہ وہ ملکی صحافیوں کو روزانہ اپنے پیغامات دے پائیں گے، نہ برطانوی وزیر اعظم سے اپیل کر سکیں گے، نہ امریکی کانگریس کی تعریف کر سکیں گے، نہ یورپی یونین کو جمہوریت کی دہائیاں دے پائیں گے، اور نہ ہی مرغن کھانوں سے لطف اندوز ہو پائیں گے۔ اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے بانی پی ٹی آئی کون ہے جو بتائیں اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ سیکیورٹی ذرائع بانی پی ٹی آئی فوج کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے پھر باز کیوں نہیں آ رہے؟ شہزاد صاحب، فیض حمید صاحب جتنے بھی سیاسی عزائم رکھتے ہیں یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل کا مطلب کیا ہے۔ عمران پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض سے ان کے لیے بیان دیا جائے گا یا ان کے خلاف بیان لیا جائے گا۔ فوجی جنرل جنگ کے دوران کسی معاملے میں پھنس جائے یا مشکلات میں گر جائے تو ریٹریٹ کا آپشن ہوتا ہے۔ کیا فیض حمید ریٹریٹ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے ثبوت و شواہد فراہم کریں گے؟ کیا یہی حقیقی خوف ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی جب تک ہمارے سامنے چارجز جو کہ فیض حمید کے خلاف پریفر کیے گئے ہیں، جو لائے گئے ہیں، جب تک ہمارے سامنے وہ نہیں آ جاتے ہم ایگزیکٹ نیچر جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزوں کا ہم احاطہ ضرور کر سکتے ہیں۔ جب آئی ایس پی آر خود اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا جرم ہے جس کے لیے کورٹ مارشل یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنا ضروری ہے۔ اگر تو صرف اور صرف وہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے اعلامیہ کے اندر کہ ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے یا اس کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے 2 سال کی ریٹائر کی جو ایریا ہے اس کے اندر سیاسی طور پر اپنے آپ کو اور ان کو بارہا منع کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں گڈ آرڈر اینڈ آرمی ڈسپلن، یعنی گڈ آرڈر اینڈ آرمی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے، اگر وہ ایک کرمنل کیس ہے تو اس کو کرمنل کیس کے طور پر ٹرائل کیا جانا چاہیے۔ کیا انہوں نے خود آپٹ کیا کہ جی میں ملٹری کے تھرو اس کو کرانا چاہتا ہوں؟ تیسری بات، اگر اس طرح کے چھوٹے جرم ہوں تو پھر جو ملزم ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ سمری ٹرائل پہ اکتفا کر جائے یا وہ کہے کہ نہیں میں کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کورٹ جب آپ کی سزائیں بہت زیادہ ممکن بڑی سزائیں اس میں ممکن ہوتی ہیں جرم میں، تو پھر کورٹ مارشل اس لیے بھی کروایا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو پورا موقع ملے اپنے دفاع کا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف وہ جو پہلے اعلامیہ میں 2 چیزیں آئی تھیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے جس کے اندر ایک بڑی سزا ہونے کا احتمال ہے اور اس لیے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، عمران خان کے کہنے پہ تو ملٹری اپنے قانون کو بدلے گی نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے، کلوز ہونا چاہیے، وہ تو یو آر انڈر ڈفرینٹ ایکٹ، یہ ایک ڈفرینٹ ایکٹ کے نیچے ہے، ڈفرینٹ قانون کے نیچے ہے۔
یہ ڈفرینٹ قانون کے نیچے ٹرائی کرے گا، اور یہ ملٹری کا مسئلہ ہے، وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ملٹری کورٹس اوپن نہیں ہوتے کیونکہ یہ ملٹری کا اپنا اندرونی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے البتہ دو نظیریں کچھ موجود ہیں، ہمیں اس خیال رکھنا چاہیے. 1951 میں راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا جس کے لیے کچھ فوجی افسران تھے اور کچھ سیولین سے، جس میں فیض احمد فیض، سجاد ظہیر وغیرہ تھے. اس کا جو تھا اسپیشل ٹریبیونل سیٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کے لیے کچھ بہت سارے افسران نے کوشش کی، پکڑے گئے. سازش تھی. اس سازش کا ٹرائل ہوا جو کہ اٹک قلعے میں ہوا، جس کو میجر جنرل ضیاء الحق نے اس وقت ہیڈ کیا. وہ کورٹ مارشل کے طور پہ ہوا. اس میں بہت سارے لوگوں، اس میں رضا کاظم اور ایسے وکلا جو کہ باہر سے ڈیفینس جو ڈیفینڈنٹس تھے انہوں نے ہائر کیے. رضا کاظم گئے اور باقی لوگ گئے، انہوں نے جا کے جو ڈیفینڈنٹس تھے جن کے اوپر الزامات تھے ان کا دفاع کیا، اور وہ ٹرائل ہوا جنرل ضیاء الحق کی، میجر جنرل ضیاء الحق کی پریزیڈنسی میں. تو یہ نظیر بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ اگر معاملہ صرف اور صرف ملٹری سے ریلیٹڈ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ملٹری ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور اوپن کیوں کریں، کس لیے کریں. اگر اس کا معاملہ اپنے انٹرنل میٹر سے ہے، انٹرنل ڈسپلن سے ہے، انٹرنل ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ کھلیں گی تو اس سے فوج کا اور نقصان ہوگا، ملٹری کے نظام کا اور نقصان ہوگا. تو اس طریقے سے تو وہ چیزیں اوپن نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے میرا خیال ہے ایک فضول قسم کا ایک بیان تھا، وہ بیان دے دیتے ہیں اور ہم شام کو بیٹھ کے اس بیان کو بغیر اس کے کہ اس کی کیا نہیں شہزاد صاحب، یہ بیان ایسا بھی وہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. پھر آپ 8 فروری کی بھی بات کرتے ہیں. وہ جو بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر جواب بھی دیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کون ہیں بتانے والے، لیکن ہاں جی آپ کی باری آئی تو ہم ضرور اوپن کریں گے. تو ظاہری بات ہے اس کو رسپونڈ بھی کیا گیا فوری طور پر. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان خود سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چونکہ جواب آیا تو اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. جی ٹھیک ہو. اس کے بیان کی اہمیت اور بڑھ گئی جب آپ کسی چیز کا جواب دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو ملٹری کا ہے، آرمی کا ہے، وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں، کس رستے پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن معاملہ بڑا ہے. یہ کورٹ مارشل کے اوپر اس طریقے سے ایک دم سے اناؤنس کر دینا کہ ہم کورٹ مارشل کریں گے، یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب 14 سال آرائی یا خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ کی پاسبلٹی ہو، تب جا کے تو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا، ہاں ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے بیان سے ہٹ کے کہ کیا ان کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ سول سے کوئی اپنا لائر، اگر اتنے بڑے جرائم ہیں تو سول سے اپنا لائر کوئی ہائر کر سکتے ہیں، کیا فوج ان کو یہ اجازت دے گی یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری نظیریں بھی اس کی موجود ہیں اور جن کو ہمیں شاید ان کو آگے جا کے ڈیل بھی کرنا پڑے. لیکن اس کا فیصلہ ہمیشہ فوج کے پاس خود ہوتا ہے. یہ آدمی جو بھی ملزم ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا. حماد صاحب، کیوں اس طرح کا مطالبہ کیا گیا؟ اور ایک تاریخ ہے کہ عمران خان صاحب ادارے کے معاملات کے اندر ہی ان کا معاملہ بھی خراب ہونا شروع ہوا، جو میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا. کیا ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات ان کے ہاتھ سے اور معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا؟ یہ تو ایک اوپن کورٹ ٹرائل کی بات انہوں نے کی ہے جی، تو ہم اسے مداخلت قرار دے رہے ہیں. انہوں نے تو آرمی چیف بھی لگوانے کی کوشش کی تھی. وہ اپنی پسند کا آرمی چیف چاہتے تھے. وہ اپنی پسند سے چاہتے تھے کہ ٹرانسفرز ہوا کریں، کسی چیز کو کور ڈکلیئر کر دیا جائے. وہ تو مسلسل ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے تو چھوٹی بات ہے. لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے، اس سے لگتا ہے جیسے کہ پوری چارج شیٹ ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے. وہ پوائنٹ وائز اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ ساری آپ ان کی گفتگو دیکھیے. مثلا وہ شروع کرتے ہیں کہ یہ ملٹری کا داخلی معاملہ نہیں ہے. فیض حمید کا ٹرائل ملٹری کا داخلی معاملہ نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ایک فوجی صاحب کا جو ہے اس کا ٹرائل، اور وہ بھی کس طرح کی بات پر کہ فوج کے انٹرنلی وہ کچھ حرکت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے؟ شریعت کورٹ میں ہونا چاہیے. ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا نا. تو یہ تو بڑی بنیادی باتیں ہیں. اور وہ معاملہ کیا ہے جس پہ ٹرائل ہو رہا ہے ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی، یعنی معلوم نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اس پر گفتگو ایسے کی ہے جیسے باقاعدہ ایک پرچہ سامنے رکھ کر وہ پوائنٹ وائز اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اب آگے انہوں نے کہا کہ اگر فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کا اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. اب انہوں نے 9 مئی بھی پھر اگلی بات میں وضاحت کی اس کی.
9 मई का जी क्यों ओपन कोर्ट होना चाहिए, ये भी काबिल फहम नहीं है। यानी फौज के अंदर एक बगावत का फर्ज कर लेते हैं ना, खान साहब ने भी फर्ज किया हुआ, तो अगर फौज के अंदर बगावत का उन पर इल्ज़ाम है तो इसका ट्रायल कहाँ होना चाहिए? अगर फौज की सारी इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान में, जिस तरह वो मुहावरा बोलते हैं ना, खैबर से कराची तक और फैसलाबाद और सरगोदा और लाहौर और हर जगह पर फौज की तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, तो एक साबिक फौजी का ट्रायल कहाँ पर होना चाहिए? किसी सिविल कोर्ट यानी मकामी अदालत में होना चाहिए सरगोदा की? ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल सीधी उन्होंने एक बात की थी जिसको एक सियासी रंग, वो ठीक है, वो सियासतदान है, वो अपना उन्होंने काम शुरू किया है कि वो एक फ़ज़ाबंदी करें क्योंकि उन्हें मालूम है कि मामला किस तरफ जा रहा है। उनको अपना उन्होंने कहा कि मेरा ट्रायल जो है वो तो ओपन कोर्ट में ही होगा क्योंकि मैं सिविलियन हूँ। फ़ौरन उसका जवाब भी आ गया कि हाँ जी, आप जो करते और करवाते रहे हैं उसका ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। हालांकि कानूनदान जो हैं और नज़ीर भी जो मौजूद है वो डिवाइडेड है। इस तरह का अगर इल्ज़ाम हो जिसकी हमने अभी गुफ्तगू की, तो वो मिलिट्री कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है उसका। हाँ, उसकी अपील वगैरह फिर आ जाए बाहर, वो एक और बात है, लेकिन उसका ट्रायल कहीं भी हो सकता है। ये दोनों तरफ की राय पाई जाती है। एक बड़ी दिलचस्प बात खान साहब ने की, वो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये एक लोकल इशू है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उस पर 2 जगह मैंने ये देखा कि वो कह रहे हैं एक मकामी मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। तो वो किस चीज़ को ये कह रहे हैं? बड़ी हैरत से मैंने ये फ़िक्रे पढ़े उनके कि लोकल मसला से मुराद क्या है? उनकी फ़ौज के अंदर बगावत जो है वो कोई लोकल मसला है पिंडी का? मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं कि फ़ौज के इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज के अंदर अगर बगावत की प्लानिंग की जाए तो क्या ये कोई ज़िले का या तहसील का मसला है? ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बल्कि ख़ित्ते का और बैनुल अक़वामी, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये एक लोकल मसला है और उसको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए? और अगर उनका इशारा ये है कि हमने सरगोदा में कुछ लोगों ने अगर F-16 को नुकसान पहुंचाया है तो कोई बात नहीं, वो मकामी थाने में मुकदमा दर्ज करा दें और उसको चलने दें, ये मकामी मसला वो ये कह रहे हैं, तो ये भी ज़्यादती की बात है, ये गलत बात। ये पॉइंट ऑफ व्यू ही मेरा ख्याल है बिल्कुल इससे एक सियासी तरीके से उन्होंने इसको लिया है केस को, और आपने तो अपने इंट्रो में गैर संजीदा इसे करार दे दिया, लेकिन वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये बनता है ना कि इतना ऐसा मुतालिबा करना जो कि एक इदारे का मामला है। आपका क्या ताल्लुक इदारे के मामले के साथ? अंगेज बात है, मगर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि वेल ड्राफ्टेड है। अब आई डोंट नो, ये अभी भी कहीं से आ रहा है इनके पास वेल ड्राफ्ट उनका रहा है। लग इससे अब ये रहा है कि उनको हीट फील हो रही है। मैंने भी यही कहा है, आपने भी कहा कि तपश महसूस हो रही है। ये वेल ड्राफ्टेड है, जिस तरह ये 1 पॉइंट और 2nd पॉइंट और 3rd पॉइंट पे गए हैं। ठीक, साहब ये वेल ड्राफ्टेड है, वो प्रीएम्प्ट कर रहा है, वो प्रीएम्प्ट कर रहा है और मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। हम मजबूर हैं रोज़ रात को उसका मौक़िफ़ पेश करने के लिए। हम ठीक है जी, हम गैर अवाम ने वोट दिया है उस जमात को, उस जमात के इसलिए नहीं दिया, मगर जब तक कोई सजा और सबूत नहीं आएंगे। एक सेकंड, अवाम ने वोट दिया मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए। बिल्कुल ऐसा। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि छोनियों पे हमले करवाओ, सही कह रहे हैं, और छोनियों के हमले की मनसूबाबंदी कराओ, इसलिए वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट में उसके फ्लोर पे जाके बात करो। सर यही तो सवाल है कि जब इदारे का अंदरूनी मामला है तो इमरान खान उसको अपना मामला समझ कर रहे हैं।